إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. سورہ لقمان کی آیت 21-22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسلام کے اندر یہ بنیادی اصول ہے اسلام کا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے شخصیت کی بھی بات آ جائے، اس کا فتویٰ آ جائے، اس کی کتاب آ جائے، یا دنیا کی کوئی بھی کتاب آ جائے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور اس وقت اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس دوسری کتاب پر فیصلہ کیا جائے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانا جائے اس کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ مانا جائے، کسی اور کتاب کا فیصلہ مانا جائے۔ تو قرآن مجید بڑے واضح طور پہ یہ بات ہمیں بتاتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہیں مانے گا، فرمایا یہ لوگ کافر ہے۔ چاہے اس کے پاس علم ہو، وہ بڑے بڑے مدارس چلاتا ہو، چہرے پہ اس کی داڑھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، نہ صرف نمازہ پڑھتا ہو بلکہ لوگوں کو بھی پڑھاتا ہو، درس و تدریس بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی فیصلہ دیتا ہے جان بوجھ کے، اسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف میں فیصلہ دے رہا ہوں، تو ایسا شخص پھر اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ یہ روش رہی ہے ہر دور کے اندر لوگوں کی، اور یہ روش اس لیے بنی ہے کہ ہر دور کے اندر جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں، جن کو علماء کہتے ہیں، وہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بتایا ہے ہمیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جس دین کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی تھی، آخرت کی زندگی حاصل کی جاتی تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکثر علماء نے اس دنیا کو پسند کیا،
دنیا کو اختیار کیا اور دین کو انہوں نے اپنے معاش کا ذریعہ بنایا۔ دین سے اپنے مفادات دنیائی وابستہ کر لیے۔ اس لیے اللہ نے اپنی کتاب سورہ التوبہ کے اندر خبردار کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اکثریت مولوی اور پیروں کی ایسی ہے جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتی ہے اور اللہ کی کتاب سے بھی لوگوں کو روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء دنیا میں جب بھی آئے ہیں، قرآن ان کی شہادت دیتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے یہ بات رکھی ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں تم سے اس دین کے اوپر، وما اسألکم علیہ، اس دین کے اوپر نہیں مانگتا تم سے، صرف اجر نہیں کہا، من اجرن، کچھ تھوڑا سا بھی اجر نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے دین پہ کوئی اجرت نہیں لی، بلکہ اپنی محنت مشقت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، تجارت کرتے تھے اور اس طرح اپنا گزارا کرتے تھے، اور دین کا کام انہوں نے فی سبیل اللہ کیا ہے۔ آج چونکہ ہمارے علماء نے دین کو معاش کا ذریعہ بنا دیا، پھر دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر مکتبہ فکر ان کا الگ ایک سیٹ اپ ہے۔ اب اگر وہ عالم، وہ مولوی جو اس مکتبہ فکر کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے عقائد کے خلاف اگر کوئی بھی بات وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب نے یہ کہا ہے، ہمارے مکتبہ فکر کے یہ عقیدہ صحیح نہیں، تو فوراً اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے، اسے معتزلی کہہ دیا جاتا ہے، اور سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ ہمارے مکتبہ فکر کا نہیں ہے۔ تو اسے یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں گا تو میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا، لہذا اگر کچھ علماء ایسے ہوتے بھی ہیں جو بات سمجھ لیتے ہیں لیکن اپنے مفادات کے خاطر وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور یہ المیہ ہے اس امت کا کہ جن لوگوں نے حق بیان کیا ہے ان کے اوپر فتوے لگا کے انہیں بدنام کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، لوگوں کو ان سے متنفر کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید اس امت کی اکثریت، اس قوم کی اکثریت، اس انسانیت کی اکثریت کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، اس کتاب کے پیچھے چلو، اس کا کہنا مانو، قالوا، یہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس دین کی، ان طریقوں کی، ان اقوال کی جن پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، جو کچھ ہمارے بڑوں نے کیا ہے ہم وہی کریں گے۔ یہ آیت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ دہرائی ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر دیکھیں، آیت نمبر 170 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو جس پہ پایا ہے ہم تو وہی کریں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں گے۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر
آیت 105 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کے طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے لیے بس وہی دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اب دیکھیں ان تینوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کے بعد 3 باتیں کہی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے بڑے، ان کے علماء، ان کے پیر، ان کے مرشد، وہ اس مسئلے کے اندر سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، ولا یہتدون، اور نہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کی دلیل ہے، کیونکہ اس کتاب کو اللہ نے کتاب ہدایت کہا ہے، ھذا ھدی، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو نہ تو ان کے پاس قرآن سے دلیل ہے، وہ کسی تفسیر سے، کسی روایت سے، کسی مولوی کا، اپنے جیسے مولوی کا قول پیش کرتے ہیں، کسی دوسری کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور یا تو اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے اندر اس مسئلے کو۔ وہ سورۃ مائدہ کے اندر دیکھے تو وہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کو علم نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کی کتاب کی، علم کہتے ہیں دلیل کو، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر کا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، سورۃ المائدہ کے اندر کا ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہاں سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یعنی اگر آپ کا مولوی، آپ کا بڑا، آپ کا شیخ، آپ کا مفسر، آپ کا مفتی آپ کو شرک کی دعوت دے رہا ہے، شرک کا عقیدہ آپ کو دے رہا ہے، تو شرک جو ہے وہ تو انسان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ 18 انبیاء کا ذکر کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اب لوگ سمجھتے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے، ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے۔ شرک کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ آپ جو ہے نیکی نہیں کر سکتے ہیں، نیک باز نہیں بن سکتے آپ، نیکوکار نہیں بن سکتے آپ۔ اللہ 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی وہی کر کے ہم یہ بات آپ کو بتا رہے، آپ سے پہلے انبیاء کو ہم نے بتا دی تھی، اگر شرک کرو گے تو سارے اعمال برباد ہو جاؤ گے اور پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، خسارے میں جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ آج ہمارے یہ فرقے اس بات کو سمجھتے نہیں، شرک کی کوئی ہلاکت خیزی کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ سورہ الکہف کے اندر دیکھے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر قیامت پہ تمہارا عقیدہ ہے، اس بات پہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ایک دن اللہ کے روبرو تمہیں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، تو 2 کام تمہیں کرنے ہوں گے، ایک نیک عمل اور دوسرا اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرنا ہوگا۔ اور عمل کا دار و مدار جو انتہائی ضروری ہے اسلام کے اندر، اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا، بغیر عمل کے بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ ایمان لے اور اس کو مہلت نہ ملے، وہ الگ بات ہے۔
لیکن اگر وہ زندہ ہے ایمان کی صورت میں تو اس کو اللہ کا ہر حکم ماننا پڑے گا، ہر منع کی ہوئی چیز سے اس کو منع ہونا ہوگا، تب جا کے وہ جنت میں، جس کو عمل صالح کہتے ہیں، بغیر عمل صالح کے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جتنے نیک اعمال ہیں ان کی بنیاد عقیدے پہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں۔ دوسری چیزیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ضمناً، یہ دم ہے، تعویذ ہے، جو ہمارے اس معاشرے کے اندر آج یہ عقائد کی خرابی موجود ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں، خانقاہ آستانے، مدارس اور مساجد کے اندر، گھروں کے اندر دکانیں کھولی ہوئی ہیں، تعویذوں کا کاروبار ہو رہا ہے، دم کا کاروبار ہو رہا ہے، لوگوں نے لائن لگائی ہوتی ہے، بیمار آتے ہیں وہاں، حاجت مند لوگ وہاں آتے ہیں۔ اور ایک ہے عقیدہ سحر کا، جادو کا، جو اس امت کے اندر آج اس نے اپنی جڑیں جو ہے پکڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جتنے کام ہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ لوگ جو علماء سوء ہیں، جو اس امت کے اندر علمی لحاظ سے انہوں نے عربی سیکھی ہے، قرآن سیکھا ہے، احادیث سیکھے ہیں، اصول سیکھے ہیں، لغت سیکھی ہے، اور پھر لغت کے جو فنون ہے، نحو صرف، وہ سیکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد امت میں، عوام میں ان کا ایک رعب ہوتا ہے کہ یہ علماء ہے، اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھا کر اس قسم کے غلط عقائد انہوں نے اس امت کے اندر پھیلائے ہیں، اور اس قدر پھیلائے ہیں کہ آج اگر آپ صحیح عقیدہ ان کو دیں گے تو آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا، حالانکہ آپ خیرخواہی کریں گے ان کی کہ یہ جہنم سے بچ جائے، عقیدہ ان کا صحیح ہو جائے، اللہ سے تعلق ان کا جڑ جائے، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ جی وہ اتنا بڑا عالم وہ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ قرآن پیش کریں گے، وہ آپ کے سامنے اپنی جماعت کا عالم پیش کرے گا کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا شیخ ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، مدثر ہے، وہ تدریس کرتا ہے۔ آپ کے سامنے اپنے وہ علماء پیش کرے گا، ان شخصیات کو پیش کرے گا۔ تو قرآن مجید یہ حقیقت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہر دور کے اندر ایسے علماء سوء، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ حق پرست لوگوں کا، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے سچے مبلغ ہے، وہ قرآن کی اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سنت کی اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی باطل قوتوں کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارا پنجاب کا دورہ ہے، تو اگرچہ ہم، چونکہ یہ چیز ضروری ہے کہ لوگوں کو صحیح اعمال کی طرف بلایا جائے، گناہوں سے ان کو روکا جائے، ہر تقریر کے اندر ہم ضرور اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ زور ہم عقائد پہ دیتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اول تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر یہ کروں کہ دیکھیں، یہ کتاب مجید جو ہے یہ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ آج جو ہماری اس امت کے اندر کاروبار ہو رہا ہے تعویذ اور گنڈوں کا، یہ غیر شرعی کاروبار ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو کوئی اجرت نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا ہے، فری میں تعویذ کرتا ہے، فری میں دم کرتا ہے، تو فری میں وہ پھر گناہ کما رہا ہے۔ اگر وہ فری میں کرتا ہے تو فری میں گناہ کما رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک صحیح حدیث پیش کر دے کہ جس طرح اس نے لائن لگائی ہوئی ہے، دفتر کھولا ہے، خانقاہ کھولی ہوئی ہے، دکان کھولی ہوئی ہے، لوگ جمع ہے، بیمار آتے ہیں، حاجت مند آتے ہیں، اور وہاں یہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے، کسی کو جو ہے دم کرتا ہے، ایک صحیح حدیث پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہو، کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعویذ کے متعلق مطلقاً یہ فرما دیا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے۔ یہاں تک جو علماء حق ہے نا، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر، دکانوں میں قرآن کی آیتیں جو شو پیس کے طور پر لوگ لگاتے ہیں، اس کا لگانا بھی یہ بدعی عمل ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا ہے کہ آپ خوبصورتی کے لیے، نمائش کے لیے شو پیس کے طور پہ قرآن کی آیتیں لے کے گھر کے دیواروں پہ اور جگہ جگہ چسپا کریں۔ اس سے بھی منع کیا ہے، الا یہ کہ پھر آپ اس کا تعویذ بنائیں اور پھر اس گمراہی کے اندر اتنا آگے بڑھ جائیں کہ کبھی پنجے کا جو ہے پنجتن پاک کے نام سے جو ہے پنجا لے اور اس کا تعویذ بنا کے لٹکا دے اپنے گھر کے اندر کہ یہ میرا کام کرے گا، یہ 5 انگلیوں کی تصویر بنا کے آپ رکھے، یا 7 8 6 اس طرح جو ہے 786 کا ہندسہ لکھے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ہے، حالانکہ نہ قرآن میں یہ بسم اللہ ہے، نہ احادیث کے اندر یہ بسم اللہ ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ بسم اللہ کہاں سے بنا دیا، اس کو نام بسم اللہ کا دیا، اس کا تعویذ بنا دیا اور وہ لٹکا دیا۔ کسی نے لوح قرآنی الف لام میم الف لام را طٰ اس طرح کے حروف جو قرآن میں ہے اس کا تعویذ بنا دیا، مکان اور کاروبار کے خیر اور برکت کے لیے، روزی کے لیے۔ اب ان سے پوچھا جائے یہ تعویذ جو آپ نے لوح قرآنی کا بنایا ہے یہ کس حدیث میں ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے، کہاں سے آپ پر وحی ہوئی جو آپ نے یہ تعویذ تیار کر کے رکھا ہے کہ اس سے روزی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے تو تعویذ کو شرک کہا ہے۔ پھر ہمارے کچھ اپنے آپ کو موحد لوگ کہنے والے، اہل توحید کہنے والے، ایسی جماعتیں جو تعویذ کو شرک کہتی ہیں، لیکن وہ اس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے کہ دم جائز ہے، اس لیے کہ یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے اللہ کے نبی اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق دونوں صورتوں کے اندر آپ دیکھیں، دونوں صورتوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ قل سے ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ وہاں دم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، پھونکنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، منتر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہو، زبان سے کہو، یہ دعا ہوتی ہے۔ پورا قرآن آپ کو دعا کی تعلیم دیتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اپنے رب سے مانگو، دعائیں کیا کرو۔ اسلام میں ان 2 چیزوں کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہے تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک دعا اپنے رب سے مانگے، اس کو پکارے، اور دوسری دوا، علاج کرے آپ۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوائی بنائی ہے، اور یہ ہمارے مشاہدے کے اندر ہے یہ چیز۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، اب پورا قرآن اس کے اندر آپ لٹکا دو، کیا گاڑی صحیح ہو جائے گی؟ صحیح نہیں ہوگی۔ میکینک کے پاس لے کے جاؤ گے، میکینک جو ہے اس کا فالٹ نکالے گا، اس کا علاج میکینک کرے گا۔ اسی طرح آپ کو بھوک لگ گئی ہے، آپ پورا قرآن گلے میں لٹکا دے، آپ کی بھوک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ پیاس لگی تو آپ کو پانی پینا پڑے گا، قرآن لٹکانا، تعویذ لٹکانے سے آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیماری ہے، جب کوئی بھی بیماری لاحق ہوگی اس کے لیے اس کے مناسب دوا آپ کو لینی ہوگی، وہ دوا نیچے اترے گی تو تب اللہ چاہے گا تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ تعویذوں سے نہیں ہوتا۔ اگر تعویذوں سے آدمی صحیح ہو جائے، اس کو بیماری نہ ہو، تھوڑا غور و فکر کرے، یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا ہے یا نہیں؟ سب مانتے ہو یا نہیں؟ جب اللہ کے نبی کے دل پہ نازل ہوا تو وہ کیوں بیمار ہوتا تھا؟ وہ تو شدید بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا بیمار ہو گیا کہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا تھا، اٹھتے تھے اور گر جاتے تھے۔ پھر 2 صحابہ نے سہارا دے کر وہ مسجد تک انہیں لے گئے اور بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں قرآن تھا وہ بیمار ہوتے تھے، پھر کیوں وہ بیمار ہو رہے ہیں؟ ہر حافظ قرآن آپ دیکھیں جس کے دل میں قرآن پڑا ہوتا ہے وہ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ مصیبت اگر اس وجہ سے نہیں آتی ہے کہ تعویذ ہے، تو تمہارے گھر میں تو قرآن پہلے سے آلریڈی پڑا ہوا ہے، پورا قرآن پڑا ہوا ہے، پھر مصیبت کیوں آتی ہے، تکلیف کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تعویذ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔
یہ کسی نے تعلیم دی ہے کہ تعویذ سے ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کی بات پہ یقین کر دیا اور گمراہی کے اندر آپ پھنس گئے. ورنہ یہ کتاب قرآن مجید یہ تعویذ نہیں، دم نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ مادری زبان میں سیکھو اور جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں ان احکامات کو اپنی زندگی پہ نافذ کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ. ان تعویذ اور گنڈوں کا ان کے دو بڑے نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اللہ سے اس نے تعلق ختم کر دیا. تعویذ پہ بھروسہ، دم پہ بھروسہ. اب تکلیف میں تعویذ اور دم کے لیے مولوی اور پیروں کے پاس جاتے ہو، اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے ہو. ایک تو اللہ سے آپ کا تعلق ختم کر دیا. دوسرا، قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. اب لوگوں نے قرآن کو کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اٹھاتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. عمل تو دور کی بات ہے. جب بھی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے تو جا کے بس مولوی سے دم کرا لیتے اور تعویذ کر لیتے. یہ اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی تھی. پھر جو لوگ دم کو جائز قرار دیتے ہیں بعض روایات کی وجہ سے، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ان روایات کو، اس میں آپ نے غور و فکر نہیں کیا، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ جن روایات سے آپ استدلال لیتے ہیں اس کے خلاف جو روایات ہے اس کا کیا ہوگا. جیسے ابو داود کی روایت میں ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، بے شک دم، تعویذ اور ٹوٹکے یہ سارا شرک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو دم کو تو اللہ کے نبی نے شرک فرمایا. اور بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے نہ بدشگونی لیں گے اور نہ دم کریں گے، اپنے رب کے اوپر یہ بھروسہ کریں گے. یہ جنتروں منتروں اور دموں پہ عقیدہ نہیں رکھیں گے، یہ رب کائنات کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے اللہ کا نبی ہے، سچا نبی ہے اللہ کا، لیکن آپ یہ عقیدہ تو نہیں رکھ سکتے کہ نبی مشکل کشا ہے، نبی حاجت روا ہے، نبی میرا کوئی تکلیف کرے گا، یا رسول مدد. یہ شرک ہے. اسی طرح یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن اس کا تعویذ بنا کے آپ گلے میں نہیں لٹکا سکتے، اس پہ آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے ہیں. اس پہ عقیدہ یہی بناؤ گے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھو اور اس پہ عمل کرو. یہ اس لیے ہے ہی نہیں کہ یہ آپ کی بیماری اس سے دور ہو جائے، بخار دور ہو جائے، کوئی اور مصیبت اس سے ٹل جائے تمہاری. پھر میں آپ کو دم کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جس کو دم جبریل کے نام سے لوگ جانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا آپ بیمار ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بیمار ہو گیا ہوں. تو وہ جبریل علیہ السلام اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہے ہیں. یہ ہے دم. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا، اگرچہ یہ آپ دیکھیں قرآن نہیں ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حدیثوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم حدیثوں کو مانتے ہیں جن کی سند صحیح ہو اور جن کا متن صحیح ہو. صحیح حدیث کو مانتے ہیں. جس کا متن گڑبڑ ہو، قرآن کے خلاف ہو، یا جس کی سند صحیح نہ، اس کے اندر سقم موجود ہو، ایسے روایتوں کو پھر ہم نہیں مانتے. وہ تو دشمن کی گڑی ہوئی چیزیں ہیں. وہ تو محدثین نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہم کیسے مانیں. اب یہ دم جبریل کے لیے جو حدیث آتی ہے آپ دیکھیں، جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یعنی وہ دم جو جبریل لے کے آئے ہیں اس دم کو سیکھو. مولویوں کا دم چھوڑو. یہ جو کر رہے ہیں تمہارے یہاں قرآن سے دم، اس آیت سے دم، اس آیت سے دم. اول تو اس مولوی سے تم پوچھو کہ یہ بخار کا دم ہے، یہ جو ہے ملیریا کا دم ہے، یہ ٹائیفائڈ کا دم ہے، یہ دانو پونسوں کا دم ہے، یہ جو ہے کینسر کا دم ہے، یہ کرونا وائرس کا دم ہے. یہ جو مختلف آپ نے دم بنائے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا. ایک دلیل تو پیش کرو. تم نے یہ کیسے اس کا انتخاب کیا؟ اس کے اندر جو ہے آپ نے تمیز کی کہ یہ آیت پڑھو گے تو یہ بیماری دور ہوگی، یہ آیت پڑھو گے تو یہ بیماری دور ہوگی، یہ آیت پڑھو گے تو اس کام کے اندر فائدہ ہوگا. یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ اس کا تو دور دور تک قرآن اور حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ملتا، کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. پھر جو
دم مل رہا ہے اس کو دیکھیں آپ. اب جبریل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہیں. دم کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیکا، میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں آپ پر. تو بسم اللہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ مدد چاہتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو مدد ہم نے کس سے چاہی؟ اس میں اللہ سے. بسم اللہ پڑھی اس نے. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے جبریل علیہ السلام؟ اسأل اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. دم یہ ہے، جبریل علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحیح کر دے. یشفیک، اللہ تجھے شفا دے. ہمارے مولویوں کو یہ دم نہیں آتا ہے، وہ تو قرآن کی آیت پڑھتے اور پھونک مارتے ہیں. دم جبریل سیکھو. دم جبریل یہ ہے اسأل اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یشفیکا کہ وہ تجھے شفا دے، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے رہی ہے یا تکلیف دے گی. ومن شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے. ومن عین حاسد، اور عین حاسد سے، کہ اللہ تجھے اس سے بچائے. اب ہمارے یہاں جو عقیدے پائے جاتے ہیں، نظر بد کا عقیدہ. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جی نظر لگ جاتی ہے. ارے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ جو نظر لگتی ہے وہ کون سی نظر ہے. وہ یہ نظر نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے گا اور تکلیف ہو جائے گی، نہیں، وہ نظر ہے عین حاسد کی. عین حاسد تو جانتے ہو نا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورۃ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے بھی وہ دعا اپنے نبی کو سکھائی ہے. جبریل آ کے بھی وہی دعا کر رہے ہیں. عین حاسد، کہ آپ کے پاس دولت ہے اور کوئی حسد کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے لیے کنواں کھود رہا ہے کہ اس کنویں میں اس کو ڈال دوں، اس کی دولت میرے پاس آ جائے، کوئی مصیبت اور تکلیف اس کے اوپر آ جائے. وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے آپ کے لیے. اس کو عین حاسد کہتے ہیں. آپ کو اچھی حالت میں وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ نظر نہیں لگتی ہے کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی اور اس میں آپ نے میزائل لگا دیے کہ کسی کو دیکھا اور اس کا بلڈنگ گر گیا، کسی کو دیکھا اور اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ ان علماء سے پوچھے، آپ علماء ہیں، آپ ورثۃ الانبیاء ہیں، اپنے اوپر رحم کرو، عقل سے کام لو. ان لوگوں میں سے نہ ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. عقل نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی عقل نہیں، اللہ کی کتاب کی سمجھ نہیں. یہ کیسے عالم ہے؟ 14 علوم اس نے پڑھے ہیں، ہر علم یہ جانتا ہے، لغت جانتا ہے، لیکن اتنی سی بات اسے نہیں معلوم کہ عین شر عین سے کیا مراد ہے، دم کیا ہوتا ہے، تعویذ کا کیا مقام ہے، سحر کی کیا حقیقت ہے، عقیدے کی کیا اہمیت ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ میرا کیسا عالم ہے؟ تو دیکھیں جبریل علیہ السلام کے اس دم کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ واضح کر دی گئی. اب ہم بھی دم کرتے ہیں. دم کیسے کریں گے؟ وہی دم کرے نا جو جبریل علیہ السلام نے کیا ہے. کسی کے پاس جائے تو یہی کہے بسم اللہ اسأل اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس اور وعین حاسد. اس طرح کی دعا اس کے لیے کرے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے صحیح کر دے. پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو بیچارہ ویسے ہی بیمار ہے. بیمار ہے یا نہیں بیمار ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ کورونا وائرس ہے، بھائی ماسک لگاؤ. کہہ رہی ہے یا نہیں؟ ماسک لگاؤ اس لیے کہ تمہارا سانس جو تم لیتے ہو ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے کسی اور میں جائے گا، وہ بھی بیمار ہو جائے گا. اور مولوی صاحب وہ کورونا وائرس منتقل کر رہا ہے، لوگوں کو دم کر رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ماسک لگاؤ اور یہ اس کے اوپر کبھی تھوک رہا ہے اور کبھی پھونک رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ. کھانے پینے کی چیزوں میں، برتنوں میں اللہ کے نبی نے سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع کیا ہے. اسلام منع کر رہا ہے اور تم پھونکے مار رہا ہے. یہ پھونکے مارنا کون سا اسلام ہے؟ وہ سائنس بھی تیرے اوپر مذاق کر رہی ہے، ہنس رہی ہے. ڈاکٹر بھی تیرا مذاق کر رہے ہو، ہنس رہے ہیں. ایسے بھی جاہل ڈاکٹر اسپتالوں میں پڑے، کوئی بیمار ہوتا ہے علاج کا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ ان کی نہیں آتی. بھائی سمجھ نہیں آتی تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجو. بولا یار آپ کی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ ایسا کرو کسی مولوی کے پاس چلو جاؤ، وہ علم کے ذریعے آپ کا علاج کرے گا، کوئی پڑھے گا، تعویذ دے گا، کوئی دم کرے گا، تم صحیح ہو جاؤ. وہ جاہل ڈاکٹر، تم نے کیا پڑھا ہے؟ دین کا بھی تمہیں سمجھ تمہیں نہیں ہے اور اپنی سائنس کا بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے. سائنس تو اس چیزوں کو مانتی نہیں ہے جو تم لوگوں کو دے رہے ہو. تو اب یہ پاگل ہو گئی یہ دنیا. نہ ڈاکٹروں کی وہ سمجھ ہے،
نہ پروفیسر کی وہ سمجھ ہے، نہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو وہ سمجھ ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہمارا قبر پہ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، پوچھو کیوں؟ یہ پاک پتن کی میں تعظیم کر رہا ہوں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے الیکشن کا آغاز کرتے ہیں، پہلے سے چلے جائیں گے قبر پہ، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تیرے وزیر اعظم کو پتہ نہیں، تیرے صدر کو پتہ نہیں، تیرے جج کو پتہ نہیں، تیرے پروفیسر اور تیرے ادیب کو پتہ نہیں، تیرے عالم کو پتہ نہیں، تیرے ڈاکٹر کو پتہ نہیں۔ اس لیے تو یہ امت آج تباہ ہو گئی ہے، تباہ اور برباد ہو گئی ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں وہ الہکم الہ واحد کے لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سحر کا عقیدہ، اس کو آپ سمجھے، میں کوشش کروں گا کہ اختصار جتنا کر سکوں کروں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ پھر سمجھ نہ سکے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر بڑے بڑے علماء، مکاتب فکر کے علماء، مختلف مکاتب فکر کے علماء، ان سے لے کر عام انسان تک، آج آپ دیکھیں لوگ سحر سے، جادو سے ڈرتے ہیں، اور پھر نام رکھے ہیں، یہ سفلی علم ہے، یہ کالا جادو ہے، یہ بنگال کا جادو ہے، یہ مصر کا جادو ہے، مختلف اس کے نام رکھے ہیں۔ پھر ہمارے مفسرین، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی یہود و نصارہ سے، ان کے تعلیمات سے متاثر ہے، اور ان کے لیے ہوئی چیزیں اپنے تفسیروں کے اندر، ہماری امت کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا۔ اب اگر آپ کسی تفسیر کے بارے میں یہ کہو نا کہ یہ غلط لکھا ہے، ارے آپ تو قرآن کو نہیں مانتے، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تفسیر مولوی کی ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ تفسیر مولوی کی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ مولوی اس کا ذمہ دار ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط بھی اسی کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تفسیر صحیح ہے یا غلط ہے۔ حدیثوں کے بارے میں ہمیں وہ علم نہیں ہے۔ آج کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کے سامنے پیش کر دے، بخاری ہو، مسلم، ابو داؤد، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی طرح وحی کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کی طرح وحی کی کتاب نہیں ہے، یہ محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ انہوں نے کوشش کر کے ان روایات کو، فلاں نے سنا، فلاں سے سنا، فلاں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، ایسا کیا، وہ جتنی بھی روایات تھی انہوں نے اپنی کوشش کر کے جمع کر کے اس کو کتاب کی شکل دے دی۔ اب اس میں صحیح بھی، اس میں غلط بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحیح کون سی، غلط صحیح کون سی ہے۔ اس کو کتاب کا یا وحی کا درجہ مت دو، وہ تو اس کی کاوش ہے۔ ہاں، اس کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، نبی کی سنت کا ایک ذریعہ ضرور ہے، اس میں نبی کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے اقوال افعال ہے، لیکن وہ تمہیں دیکھنے پڑیں گے، جو ہے وہ لے لو، جو غلط ہے وہ چھوڑ دو۔ اب یہ کوئی عقیدہ تو نہیں ہے کہ روایتوں میں آ گیا کہ نبی پہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ کوئی عقیدہ ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کی، یہ تو مشرکین کی بات ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا یہ خیال ہے کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، تو مسحور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جادو کس نے مانا؟ فرعون نے مانا۔ سورۃ شعراء اٹھا کر دیکھیں، شعیب علیہ السلام سے قوم کہتی ہے قالوا انما انت من المسحرین، اے شعیب تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، تو جادو زدہ ہے۔ اسی سورۃ شعراء کے اندر دیکھیں، صالح علیہ السلام سے قوم کہہ رہی ہے قالوا انما انت من المسحرین، اے صالح تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ فرقان کے اندر، سورہ بنی اسرائیل 47-48 اور سورہ فرقان 8-9 نمبر کی آیتیں، اللہ بیان فرماتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، سورۃ الفرقان آیت 8 اور 2۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم، یہ گمراہ، یہ بے دین لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا، یہ سحر زدہ ہے، اس پر جادو ہوا ہے۔ اب یہ بادشاہ لوگ ہیں بھائی، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ روایات کی وجہ سے کہ امام بخاری لے آیا، امام مسلم لے آیا، اب یہ متفق علیہ روایات ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، قرآن کی تعویل کریں گے، یہ کہہ دیں گے کہ قرآن ہم نہیں سمجھ رہے، یعنی جو کتاب اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجی ہے وہ تو تم نہیں سمجھ رہے، اور روایتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ نبی پہ جادو ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس عقیدے سے منع کیا ہے، اس عقیدے کی بے حقی کی ہے قرآن نے۔
یہ باطل عقیدہ ہے، یہ مشرکین کے شوشے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ اللہ کے انبیاء کو انہوں نے بدنام کیا ہے کہ ان پر کسی نے سحر کر دیا۔ اب آپ روایتوں کے اندر اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پر سحر ہو گیا۔ کیسے سحر ہو گیا جی؟ یخیل الیہ انہ یفعل شیء وما یفعل، ایسا سحر ہو گیا کہ نبی ایک کام کرتا تھا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کیا یا نہیں۔ کچھ انصاف کرو، نبی کو اگر ایسا سحر اس پہ ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں، فلاں کام میں نے کیا یا نہیں۔ اور پھر روایات اگر آپ آگے چلو گے، روایات کو دیکھو گے تو یہاں تک روایات آتی ہے کہ نبی کو یہ خیال ہوتا تھا، ایک چیز کھائی وہ خیال کرتے تھے کہ میں نے نہیں کھائی، ایک چیز دیکھی وہ خیال کرتے تھے کہ میں نے نہیں دیکھی، بیویوں کے پاس گیا وہ خیال کرتے تھے کہ میں نہیں گیا، نہیں گیا تو خیال کرتے تھے کہ میں چلا گیا۔ مختلف روایتوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اس سحر سے نبی کو ایسا باندھ دیا گیا جس طرح کوئی رسیوں سے کسی کو باندھے۔ اور جب سورت ناس، سورت فلق نازل ہوئی، 11 آیتیں پڑھی ایک ایک، تو ایک ایک گرہ کھلا اور آپ ایسے اٹھے جیسے کسی کو رسیاں کھولی جائے اور وہ اڑ جائے۔ یہ انصاف ہے؟ نبی کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ پھر آپ اپنے عقیدے کا جائزہ لیں کہ ایک طرف آپ توحید بیان کرتے ہیں، دوسرے طرف ایک سحر کے متعلق آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ لبید ابن العاصم نے بنو زریق کے اندر رہتے ہوئے وہاں جادو کیا نبی کے اوپر، کچھ داغا، بال، کنگھی وغیرہ وہ لے کر اس کو کنویں میں رکھا، اس کے اوپر پتھر رکھا، اور اس کنویں کا نام جو تھا وہ بنو زیزروان تھا۔ وہاں سے 3 میل دور جا کے نبی پر مدینہ کے اندر اثر ہوا۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے کہ جادو کیا ہے بنو زریق کے اندر، 3 میل دور مدینہ میں نبی ہے، وہاں جا کے اس کے اوپر اثر ہوا، ایسا اثر کہ اب کھانے کا بھی پتہ نہیں، پینے کا بھی پتہ نہیں، دیکھنے کا بھی پتہ نہیں، سوچنے کا بھی پتہ نہیں، اپنے کاموں کا بھی پتہ نہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق کا بھی اس کو پتہ نہیں، ایسا زبردست سحر کر دیا گیا نبی کے اوپر۔ یہ انصاف ہے؟ یہ وہ لوگ عقیدہ پھیلا رہے ہیں جن بیچاروں کو سحر کے ابجد کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ سحر ہے کیا چیز۔ اس وقت پتہ لگے گا جب قرآن وہ پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ یہ لکیر کے فقیر ہے، علماء ضرور ہے لیکن لکیر کے فقیر ہے۔ ایک نے لکھا، دوسرے نے وہ پڑھا اور پھر اس کی اشاعت شروع کر دی، دوسرے نے پڑھا، اس کے بعد اس کا شاگرد آیا، وہی چیز وہ پھیلا رہا ہے، اور اس طرح یہ باطل عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیں، سحر، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ہاتھ کی صفائی، شعبدہ بازی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اشکال ہے اس کو بھی دور کر دوں۔ وہ اشکال یہ ہے کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر سحر میں اثر نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ سحر میں اثر ہے، جادو سے جو ہے میاں و بیوی کو جدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اس آیت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جائیں گے۔ بہرحال ٹائم دیکھے جو ہے ہو جائے تو مجھے پھر اشارہ کر لینا۔ آیت نمبر 102 سے پہلے آیت نمبر 101 بھی دیکھ لیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا اور وہ تصدیق کر رہا تھا ان کی کتابوں کی بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی شروع کی ان تعلیمات کی جو شیاطین پڑھ پڑھ کے ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب یہ ظلم اتنا ہے، اتنا ظلم ہے کہ یہ دیکھ، یہاں لفظ ہے تتلو، تو کہتے ہیں وہ شیاطین جو ہے وہ جنتر منتر پڑھتے تھے۔ ارے جنتر منتر کے لیے تتلو آتا ہے؟ تلا یتلو کے معنی آپ لغت کے اندر دیکھیں، پھر اس کی تفسیر آپ قرآن کے اندر دیکھیں۔ تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں ایک کلام کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو حکم ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا۔ یہ جنتر منتر کے لیے نہیں آتا ہے یہ لفظ،
کبھی قرآن میں نفاسات آ جاتا ہے تو نفس سے بھی یہ جادو مراد لے لیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اگر لفظ تتلو آ گیا تو اس سے بھی انہوں نے جنتر منتر لے لیے. یہاں بالکل واضح بات ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کر انہوں نے شیطانی تعلیمات کی پیروی اختیار کی، جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے مقابلے میں جو تعلیم انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے مقابلے میں جو ہے اس کا جاری کیا تھا. ایک طرف سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جہاں سے اللہ کی کتاب کی تعلیم جو ہے اس کا اجرا ہوتا تھا، اور اس کے مقابلے میں ان ظالموں نے، ان یہود نے کیا کیا تھا؟ اس سحر کو، جادو کو، جنتر منتر کو، تعویذ اور گنڈوں کو، اس کا کاروبار جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، پوری امت کو اس اپنے لپیٹے میں لیا ہوا ہے، پوری امت کو. یہ کام انہوں نے بھی کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو ہم جادو کرتے ہیں نا، یہ جادو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، یہ جادو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، اور ہم جو جادو کرتے ہیں یہ جادو ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، منزل من اللہ ہے. اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے تھے، یا فرشتوں کے ذریعے جبریل اور میکائیل کے ذریعے 2 اشخاص تھے ہمارے ہاروت اور ماروت، ان پر یہ جادو نازل ہوا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس کی تردید کی ہے، بہکنی کی ہے. یہ یہود کے الزامات تھے، آج واہ ہے ہمارے مفسرین کے اوپر، ہمارے علماء کے اوپر. یہ آیت جو سحر کی تردید ہے، جس کے اندر سحر کرنے والوں کی خباثتیں بیان کی گئی ہے، اخلاقی پستی بیان کی گئی ان کی، آج اسی آیت سے ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے علماء، وہ سحر کا اثر ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے سحر کا اثر ثابت ہے. نہیں جی، یہ تو اللہ رب العزت ان کے اقوال کی تردید فرما رہا ہے کہ جھوٹو، یہ سحر تمہارا جو تم کر رہے ہو، یہ جنتر منتر جو تم پڑھ رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ نہ اللہ نے نازل کیا ہے، نہ ملائک لائے ہیں، اور نہ سلیمان نے کیا ہے. پھر کون لایا دنیا میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وہ لیکن شیطانوں نے یہ تعلیم تمہیں دی ہے کہ جادو وہ سکھایا کرتے تھے، یہ شیطانی تعلیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ نہیں، یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کی تعلیم نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطانوں کی تعلیم ہے. شیطان یہ سکھایا کرتے تھے. آگے پھر اللہ اور وضاحت فرماتا ہے، وما انزل علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت، اور نہ 2 ملائک یعنی جبریل اور میکائیل کے ذریعے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پہ اللہ نے کوئی جادو نازل کیا ہے. یہ بھی تمہاری جھوٹی بات ہے، یہ تمہاری جھوٹی بات ہے، اللہ نے کوئی نازل نہیں کیا ہے. آپ سورہ الحجر دیکھیں، سورۃ الحجر کے اندر 7-8 نمبر آیتیں آپ دیکھیں، وہاں اللہ فرماتا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں حق کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. جادو حق ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو شیطانی عمل ہے. سورۃ الاعراف دیکھیں، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، معجزہ حق ہے، سحر کیا ہے؟ یہ باطل ہے. قرآن اس کو کفر کہتا ہے، قرآن اس کو شیطانی عمل کہتا ہے، اس کو باطل کہتا ہے، اس کو فریب اور دھوکہ اور جھوٹ کہتا ہے. آج ہمارے علماء کہتے ہیں جادو حق ہے. جی افسوس ہے آپ کے علم پر کہ آپ جادو کو حق کہہ رہے ہیں. اللہ بیان فرماتا ہے کہ جادو نازل نہیں کیا گیا 2 ملائکہ کے ذریعے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر. آپ واقعہ سنیں اور جتنا افسوس کر سکتے ہیں آپ کریں. تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے انہوں نے، اور نیچے لکھا ہے کہ یہ سند اس کی صحیح ہے. اس روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک خاتون آپ کی تلاش میں آئی کہ اللہ کا نبی کہاں ہے، اس سے مجھے ملنا ہے. لوگوں نے بتا دیا اس کی وفات ہو گئی. کافر کہا ان کے ازواج ہیں، ان سے ملیں. لوگ ان کو لے آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں پہلے مسلم تھی، پھر بعد میں کفر میں نے اختیار کیا. کفر کیسے اختیار کیا؟ میرے اور شوہر کے درمیان تعلقات صحیح نہیں تھے، میں اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ سحر سے یہ کام ہو جاتا ہے. جس طرح آج ہمارے
مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ سحر سے، جادو سے میاں اور بیوی جدائی آ جاتی ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ جادو سیکھ لو، بس تمہارا کام پھر ہو جائے گا، اور اس کے لیے تمہیں بابل شہر جانا پڑے گا، وہاں پر سحر سکھانے کے لیے ہاروت ماروت ہے۔ پھر ہاروت ماروت کو ملائکہ بنا دیا، آسمان سے ان کو نازل بھی کیا، اور ان کا واقعہ کیا بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ملائکہ نے کہا کہ یہ انسان تو فساد کرے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے کہا میں نے ان کو نفس دیا ہے، یہ نفس تمہیں دوں گا تو تم بھی فساد کرو گے، تم میں جو جانتا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم فساد نہیں کریں گے، ہمیں نفس مل جائے تب بھی فساد نہیں کریں گے۔ ملائکہ کہہ رہی ہے دیکھو، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ایسی مخلوق۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنوں میں اچھے جو دو ملائکہ ہے ان کا انتخاب کرو، میں نفس دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے میں دو کا انتخاب کیا، اللہ نے ان کو نفس دیا اور اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ زمین پہ آ کر وہ ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر۔ ایک عورت خوبصورت جو پہلے وہ ستارہ تھی، اللہ نے آزمائش کے لیے خوبصورت عورت ان کے پاس بھیج دی۔ اس عورت سے وہ زنا کرنا چاہ رہے تھے، دیکھ کر بڑے ان کو اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں، میرا شوہر ہے، وہ قتل کرنا پڑے گا پہلے۔ انہوں نے کہا وہ تو ہم نہیں کر سکتے قتل۔ کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ شراب پی لو، شراب پیئیں گے تو پھر زنا میں بھی مزہ آئے گا نا، ٹھیک ہے یہ کام کر لیتے ہیں، یہ اس سے کم ہے۔ وہ دونوں ملائکہ نے شراب پی لیا۔ شراب پینے کے بعد اس نے کہا اب یہ قتل بھی کر لو، پھر انہوں نے وہ قتل بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ، نفس دینے کے بعد تم نے فساد کیا یا نہیں، اللہ کی نافرمانی؟ انہوں نے کہا ہماری توبہ ہے، اللہ معاف کر دے۔ کہا ایسا نہیں توبہ، یا دنیا میں سزا دوں گا یا آخرت میں، اب پسند کرو آخرت میں دوں یا دنیا میں؟ کہا اللہ دنیا میں سزا دے دیں۔ تو اللہ نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ اس کنویں کے اندر قیامت تک تم الٹے لٹکے رہو گے۔ تو اس وقت سے لے کر آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے اور قیامت تک وہ ملائکہ اس کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ اللہ کے ملائکہ کے بارے میں۔ سوچو ایسا کفر جس کے بارے میں سورہ تحریم اٹھا کر دیکھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے ملائکہ ہے کہ جو اللہ حکم کرتا ہے وہ مانتے، اور اللہ کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں، یہ پاک ملائکہ ہے۔ سورہ نحل دیکھے اللہ فرماتا ہے وہ تکبر ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم، یہ تکبر تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور ان کی صفت ہی اللہ کے سامنے ہر وقت وہ سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ ایسا جھوٹا واقعہ، اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں، اور چلو عوام کو سمجھ نہیں، علماء کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ فضولیات تم کیوں بیان کر رہے ہو اپنے سحر کی تاثیر ثابت کرنے کے لیے؟ پھر آگے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اس ہاروت اور ماروت کے پاس میں گئی، ان سے کہا کہ میں سحر سیکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ ملائکہ جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان سے لوگ سحر بھی سیکھ رہے ہیں۔ کہا جی سحر سیکھنے کے لیے تو پہلے تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، پہلے کفر اختیار کرنا پڑے گا۔ جب میرا کفر میں نے اختیار کیا، ایمان نکل گیا، اس نے بولا، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب سحر تم سیکھ سکتے ہو۔ سحر مجھے سکھایا اور آزمائش کے طور پہ پریکٹیکلی مجھے بتایا کہ تم ایسا کرو، کہو کہ گندم پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا گندم پیدا ہو جائے، گندم کا دانہ پیدا ہو گیا، گندم کے دانے پیدا ہو گئے۔ ہمیں تو بجائی کرنی پڑتی ہے نا کھیتوں میں، اس کے بعد پتہ نہیں مہینے لگ جاتے ہیں، گندم زمین سے نکلتی ہے، اس کو نہیں کرنی پڑی۔ اس نے کہا گندم پیدا ہو جائے، بس گندم پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا گندم سے جو ہے وہ آٹا بن جائے بغیر چکی کے، گندم سے آٹا بھی بن گیا صرف کہنے سے۔ پھر کہا یہ گوند جائے، وہ گوند بھی گیا آٹا۔ پھر کہا اس سے روٹی پک جائے، بغیر آگ کے اسے روٹی بھی تیار ہو گئی۔ وہ کہہ رہی کہ میں سمجھ گئی کہ اب میرا ایمان نہیں ہے، تو مجھے اب پچھتاوا ہے کہ میں دوبارہ اسلام قبول کروں، اس لیے میں آئی ہوں یہاں۔ اللہ کے بندو ذرا غور و فکر کرو ان لوگوں کے عقیدوں پہ، ان لوگوں کے عقیدوں پہ آپ غور کریں۔ پھر امت کے اندر ان مفسرین کو آپ دیکھیں کہ سحر کے اندر مانتے تو اکثر ہے، بہت کم مفسرین نہیں مانتے ہیں، جس کو تخیل کہتے ہیں، ورنہ مانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ماہیت تبدیل ہو جاتی، ہیئت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی جادو تو ایسے ہے انسان کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے،
اس سے مارا بھی جا سکتا ہے، اس سے بیمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف نظر بندی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی ہو جاتی ہے۔ یہ محتاط علماء ہے جو کہتے ہیں نظر بندی ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی شرک سے نہیں بچے۔ جو محتاط علماء ہے دونوں کا عقیدہ شرک ہے۔ آپ دیکھیں یہ دونوں عقیدے آپ قرآن پہ پیش کریں ان صفات کے ساتھ کہ ساحر کہتا ہے کہ کام ہو جائے اور ہو جاتا ہے، ساحر پھونک مارتا ہے شپ اور کام ہو جاتا ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ اب قرآن مجید سے آپ پوچھیں۔ سورۃ یاسین اکثر لوگوں کو یاد ہے، دوسرے مقامات پہ بھی ہے، میں سورۃ یاسین سے حوالہ دے رہا ہوں۔ سورۃ یاسین کے اندر آخر میں بالکل آپ چلے جائیں، اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، انما امرہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ لوگوں کیا صفت ہے اللہ کی؟ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا بھی ارادہ رکھتا ہے کہ یہ کام کرو، فیقول لہ کن فیکون، اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کہنے سے کام کرنا بغیر اسباب کے یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ تو شاعر کے اندر یہ صفت کہاں سے آ گئی کہ وہ کہے گندم پیدا ہو جائے تو گندم پیدا ہو جائے؟ اللہ نے کسی کو انسان پیدا کیا اور وہ کہے کہ گدھا ہو جائے تو وہ گدھا ہو جائے، یا منتر پڑے تو وہ گدھا ہو جائے؟ یہ کہاں سے اس کے اندر یہ صفت آ گئی؟ یا کسی چیز کو وہ پیدا کرے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والے۔ ایسے ایسے علماء میں نے دیکھے، آپ یقین جانیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان ساحروں نے، جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں سے سانپ بنا دیے۔ افسوس کی بات ہے، سانپ وہ بنا سکتا ہے؟ زندگی دینا، موت دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ ساحر کے اندر یہ قوت کہاں سے، طاقت کہاں سے آ گئی؟ دوسرا عقیدہ پھونک سے کام کرنا، اب یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، اسی طرح صورت آل عمران کے اندر آپ دیکھیں، سورہ ہجر کے اندر، دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے۔ صورت آل عمران کے اندر دیکھیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہاں اس کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کو انسانی شکل میں ٹھیک کر لوں، یعنی یہ پورا انسانی شکل اس کا بن گیا لیکن ابھی اس کے اندر جان نہیں ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنا روح پھونکو، یعنی اپنا امر پھونکو۔ تو جیسے ہی اللہ نے اپنا امر اس میں پھونکا تو آدم علیہ السلام کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ تو پھونک سے کام کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی ہے جی۔ یہ ساحر جو ہے نا، ایک نہیں 1,00,000 پھونک مارے، جیسے پھونک مارنا چاہے مارے، یہ تمہارا دم کرنے والا جتنا پھونک مارنا چاہے پھونک مار لے، پھونکوں سے کام نہیں ہوتا۔ اگر پھونکوں سے کام ہوتا تو لوگ اسباب پہ کام نہیں کرتے، پھونک مار مار کے کام کرتے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اس کے بعد جو اپنے آپ کو محتاج یا لوگ محتاج سمجھتے علماء، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حد کے اندر تبدیلی تو نہیں آتی ہے لیکن ان کی نظر بندی ہو جاتی ہے۔ نظر بندی، اب اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے دی ہے، دن دن رات رات نظر آتا ہے، مرد مرد عورت عورت نظر آتی ہے، کالا کالا سفید سفید نظر آتا ہے۔ اب ساحر کیا کرتا ہے؟ منتر جنتر پڑھتا ہے، اب اس کو انسان گدھا نظر آتا ہے، عورت مرد نظر آتی، عورت جو ہے مرد نظر آئے۔ یہ عقیدہ بھی شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے سورۃ الحجر کے اندر آیت 14 اور 15 دیکھے تو وہاں مشرکین کا یہ عقیدہ ذکر کیا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس دروازے کے ذریعے یہ آسمان پہ چڑھ جائے، لَقَالُوا، تو یہ یہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر کسی نے اس طرح کا جادو کر دیا ہے، ہم پر جادو ہو گیا اور اس سے ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، محمور ہو گئے ہماری نظر، اب ہمیں چیز جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آ رہی ہے، ایک چیز دوسری نظر آ رہی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، یہ مشرک قوم کا عقیدہ ہے کہ نظر بندی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اس طرح کی، آنکھوں کے اندر اس طرح کی صفت ڈالنا یا اس طرح کی حالت اس کی کر دینا کہ چیز ایک ہو اور نظر دوسری آئے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بھی دیکھ لیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ سورۃ
انفال دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ بدر، اس سے ہم سب واقف ہیں کہ جب جنگ بدر ہوا اس وقت صحابہ کی تعداد کم تھی، مشرکین کی زیادہ تھی، لیکن اللہ کو یہ کام کرنا تھا، اور یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ جب وہ زیادہ کو دیکھتا ہے، قوت والے کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب گھبرا جاتا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کو گھبراہٹ سے بچانے کے لیے، ہمت دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وہ جو کافر تھے ان کی نگاہوں پہ اللہ نے ایسا کر دیا، اپنی ایسی قدرت سے ایسا کر دیا کہ وہ صحابہ جو تھوڑے تھے نا وہ ان کو زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے یہاں دیکھیں سورۃ انفال کے اندر، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيُقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے، جب تم آمنے سامنے ہوئے دشمن سے، ان کے نگاہوں کے اندر تمہیں کم کر کے دکھایا اور تمہارے نگاہوں میں ان کو کم کر کے دکھایا، وہ بھی تمہارے نگاہوں میں کم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ جنگ ہو اور فیصلہ اللہ رب العزت اس کا کر دے۔ تو دیکھیں، کم کو زیادہ کرنا، زیادہ کو کم کرنا، سفید کو کالا کرنا، کالے کو سفید کرنا، اگر آنکھوں میں یہ تصرف کر سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ساحر کے اندر یہ قوت نہیں ہے، تو ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اکتفا اس پہ کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ خود سورۃ الاعراف، سورہ یونس اور سورۃ طٰہٰ، جن کی آیتیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آگے بھی جانا ہے، لاہور جانا ہے، وہاں بھی پروگرام ہے پھر ہمارا۔ تو ان آیات کو آپ پڑھ لیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ساحروں سے ہوا ہے، تو سحر کی پوری حقیقت اللہ نے بیان کر دی۔ ایک طرف معجزہ ہے، ایک طرف سحر ہے۔ معجزہ اللہ کے حکم سے ہے، اور سحر جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں سحر جادو، وہ بھی باذن اللہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ اور وہ آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے اس میں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس میں یہ معنی کرتے ہیں کہ یہ ایک وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ماضی کا معنی ہے اور وہاں مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ اس لیے سیکھتے تھے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال سکے، یعنی فیتعلمون یہ باب تعلم سے ہے، جس کے اندر یہ خاصیت ایک ہوتی ہے کہ کوئی چیز چاہنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ تو یہ ان کی کوشش تھی، یہ چاہت تھی کہ ہم ایسا علم سیکھیں جس سے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اپنے اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ بِإِذْنِ اللہ جو ہے ان کے سحر کے ساتھ جوڑ دیا، اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ بِإِذْنِ اللہ معجزے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور سحر تو شیطان کا فعل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کہاں تم بِإِذْنِ اللہ جوڑ رہے ہو؟ پھر سحر اور جادو کے اندر اور معجزے کے اندر کیا فرق ہوگا؟ ایک ساحر اور نبی کے اندر کیا فرق ہوگا؟ یہاں پیغمبر کھڑا ہے وہ بھی باذن اللہ کام کر رہا ہے، یہاں ساحر کھڑا ہے وہ بھی باذن اللہ کام کر رہا ہے، معجزہ بھی باذن اللہ ہے، سحر بھی باذن اللہ ہے۔ آپ نے کیا فرق کیا حق اور باطل کے اندر؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ اس کے اندر پوری اللہ رب العزت نے تفسیر بیان کر دی ہے۔ کہیں قرآن یافکون کہتا ہے کہ یہ جھوٹی نمائش ہوتی ہے، یہ ساری۔ کئی قرآن کہتا ہے انما صنعوا کید الساحر، یہ بناوٹ ہوتی ہے۔ صنعت کاری تو آپ جانتے ہو نا، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ منتر جنتر ہوتا ہے، یہ پھونکے ہوتی ہے، یہ کوئی سفلی علم ہوتا ہے، دکھا دے کوئی قرآن میں۔ قرآن اس کو کہتا ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ان کا فریب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ان کی صنعت کاری اور بناوٹ ہوتی ہے، شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ اور اس کا علاج پھر اللہ نے بتا دیا کہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہر سال ہم آتے ہیں دورے کے اوپر، آئندہ سال اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم آئیں گے ایک سال کے اندر، اور اس سے پہلے بھی اگر ہو سکے کوئی سحر کرنے والا، جادو کرنے والا، کوئی ماہر سا ہو نا، اس کو ہمارے سامنے لے آئے اور اپنا جنتر منتر ہم پر کر کے دیکھے۔ صرف میں انگلی سیدھی کروں گا، وہ ٹیڑھی کر کے دکھا دے، ٹیڑھی کر کے دکھا دے۔ یہاں تو غلط معنی کرتے ہیں نا کہ دیکھو قرآن میں آتا ہے
کہ جب انہوں نے سیر کیا سحر اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ سیر کیا. ارے معنی صحیح کرو، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا. سیر کا معنی کہو، خدعون ہوتا ہے اس کا معنی، کسی کو دھوکہ دینا. معنی تو کرو نا، معنی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لوگوں کی آنکھوں کے سیر کیا، سیر تو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کرو. لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا. یا سورۃ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یخیل الیہ انہ تسعیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آ رہا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے یہ بھاگ رہی ہے. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا. تو کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا، اگر سحر میں اثر نہ ہوتا. ارے موسیٰ علیہ السلام جادو سے نہیں ڈرا تھا. جادو جب انہوں نے کہا سورۃ الاعراف دیکھے، جب جادو اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے ببانگ دول ان سے کہا تھا ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ جو تم نے کیا یہ تو سارا دھوکہ ہے جی. اللہ بھی ان کی تمہارے دھوکے کو ظاہر کر دے گا، اور اللہ جو ہے دھوکے بازوں کا کام نہیں بناتا ہے. ابھی اللہ بتا دے گا. اور پھر اللہ نے کر بھی دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ. پھینکیے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو، جیسے ہی پھینکا سارا اس نے نگل دیا. جتنا انہوں نے جھوٹ بنایا تھا سب کے سامنے آ گیا کہ یہ تو لاٹھیاں اور رسیاں تھی، یہ تو کچھ نہیں تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعی اژدہا بن گیا تھا، وہ بڑا سانپ بن گیا تھا لاٹھی سے. یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. لاٹھی سے سانپ بنانا، سانپ سے لاٹھی بنانا یہ شاعر نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی. وہ صرف شوبدہ بازی کرتا ہے، نہ نظر بندی کر سکتا ہے، نہ ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے، ایک فارم کو دوسرے فارم کے اندر لا سکتا ہے. وہ صرف اور صرف کیا کر سکتا ہے؟ دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ہاتھ کی صفائی کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات بھی آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. تو وہ جادو سے نہیں ڈرے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ دھوکہ ہے. کس چیز سے ڈرے تھے؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ ڈرے اپنے دل کے اندر تو ہم نے کہا موسیٰ سے لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈریے نہیں، آپ ہی غالب رہیں گے. یہ جتنے بھی اپنے کرتب دکھانے تو یہ غالب نہیں ہو سکتے ہیں، غالب آپ رہیں گے. اور اس کے بعد ہوا یہی. آپ قرآن اٹھائے، سورۃ اعراف اٹھائے، سورۃ یونس اٹھائے، سورۃ طٰہٰ اٹھائے، سارے جادوگر جو وہ سجدے میں گر پڑے، سارے کے سب اور ایمان لے آئے. اور ظاہر ہو گیا سب کے اوپر کہ معجزہ حق ہے اور جادو کیا ہے؟ باطل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.